میں نے نیلی شرٹ والے کی اتنی شامت بلائی ہے کہ اب میری شامت آ گئی ہے۔ وہ ادموا اسپتال میں پڑا ہے اور مجھ پر ضرور پولیس کیس بنے گا۔ ماموں جان کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ابا جان پولیس سے معاملہ طے کرنے گئے ہیں، 1 لاکھ کا خرچہ پڑ گیا ہے۔ میں کیا کہتی؟ گمسم اور حیرت میں ڈوبی رہی۔ جس کو سبق سکھانا تھا وہ بھلا چنگا اسٹور پر بیٹھا تھا، جس کی شامت بلائی گئی تھی، جو مفت میں پٹ کر اسپتال پہنچ گیا تھا، وہ بیچارہ کوئی اور تھا، اتفاق سے نیلی شرٹ اور کالی پینٹ پہن کر اسٹور پر آ گیا تھا۔ غلطی پر غلطی ہو رہی تھی، کتنا نقصان ہو گیا تھا۔ میں اندر سے سہم گئی تھی، لیکن امجد میں نے اس کی جانب سے دیکھا، اسے کچھ بھی ملال نہ تھا۔ وہ پرسکون سا بغور میرے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس کی چپی نگاہوں کے تیروں سے بچنے کے لیے میں پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ میں نے ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر بسر کی۔ تمام رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز کالج سے لوٹی تو پتہ چلا کہ ماموں ممانی اپنے اس نہجار سپوت امجد کا رشتہ لے آئے۔ میرے لیے حیرت اور دکھ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ اس بات کا کہ ماموں نے میرا رشتہ اپنے آوارہ اور لوفر بیٹے کے لیے مانگا تھا، جبکہ ان کو پتا تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ والدین نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر امجد نے دھمکی بھجوائی کہ میں شاداب کو بدنام کر دوں گا، پھر دیکھنا کون اس کو بیاہے آتا ہے۔ یہ سن کر امی اور ابو خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ حصے میں ایک بیٹی کے باپ کو جو کرنا چاہیے انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے تگ و دو شروع کر دی تاکہ جلد از جلد وہ میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ماموں سے بھی شکایت کی گئی، لیکن وہ سب چکنی گورے تھے۔ ان پر کیا اثر ہونا تھا؟ یہ حالات راج کے حق میں بہتر ثابت ہوئے۔ اس نے اپنے والدین کو راضی کیا کہ وہ میرا رشتہ مانگیں۔ ایک محلے دار کی توسط سے یہ لوگ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے۔ راج کا گھرانہ مدتوں سے یہاں رہائش پذیر تھا اور تمام محلے دار ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ والد صاحب کو اس خاندان کے بارے میں اچھی رپورٹ ملی اور لوگوں نے لڑکے کے بارے میں بھی بہت اچھی رپورٹ دی۔ والد صاحب نے ہر طرح سے اطمینان کر کے رشتہ منظور کر لیا اور میری منگنی راج سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد راج نے مجھ سے فون پر رابطہ رکھا۔ تقریباً ہم روز بات کرتے تھے۔ اس سے مجھ پر بھروسہ تھا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں تھا۔ کہتا تھا دعا کرو مجھے اچھی ملازمت مل جائے۔ ابو جان اسی تک ودود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی راج تھا جسے میں نے پہلی نظر میں مسترد کیا تھا۔ وہ اب دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور بھی اچھا لگتا تھا۔ سوچتی تھی جس سے نفرت کرتی تھی خدا نے اسی کو جیون ساتھی بنا دیا۔ کیسی انہونی ہو گئی۔ خدا کی قدرت ہے یہ بھی۔ ایک دن راج نے مجھے فون کیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ کہنے لگا شاداب برا مت ماننا، ایک بات کہوں؟
مجھے شک سا ہے کہ کہیں امجد سے تم نے کسی